اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں شرعی مسائل تین طرح کے ہوتے ہیں، میں مختصر آپ کو بتاؤں۔ تین طرح کے شرعی مسائل ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، عقائد، عقیدہ، یہ ایک شرعی مسئلہ، یہ عقیدہ۔ نمبر دو، وہ مسائل جو قرآن و حدیث سے بالکل واضح ہیں، ایک یہ ہیں۔ ایک وہ مسائل ہیں جو قرآن و حدیث سے بالکل واضح نہیں ہے لیکن قرآن و حدیث سے نکالے گئے ہیں۔ پہلے دو کے اندر تقلید نہیں ہے، عقائد میں تقلید نہیں ہوتی، یاد رکھنا۔ عقائد میں تقلید، عقیدے میں بندہ کسی کا مقلد نہیں ہوتا کسی کا، اور نہ ہی انہی چیزوں میں جو قرآن و حدیث سے بالکل واضح ہیں ان پر بھی تقلید نہیں ہوتی۔ جیسے نماز ہے، قرآن سے بالکل واضح ہے، بھی نماز پڑھو، اور اسی طریقے سے روزہ ہے، وہ قرآن سے بالکل ثابت ہے، روزہ رکھو، تو بالکل یہ واضح حکم ہے۔ لیکن وہ مسائل جو قرآن و حدیث میں نہ ہوں ان کی تقلید کیا بنتی ہے؟ ضروری بنتی ہے، اس لیے کہ ہر بندہ اجتہاد کا ماہر نہیں ہوتا۔ اور امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ بصیرت اور وہ صلاحیت عطا کی تھی کہ پرہیزگاری بھی بڑی تھی، علم بھی بڑا تھا، تقوی بھی بڑا تھا۔ پرہیزگاری یہاں تک کہ آپ نے واقعہ آپ کا کہ آپ نے قرض لینا تھا، کسی سے قرض لینا تھا۔ جب آپ قرض لینے کے لیے گئے نا تو دروازے پر دستک دی، تو جو سایہ تھا نا دیوار کا وہ دروازے کی طرف تھا، آپ دستک دے کے فوراً دھوپ کے اندر آ گئے۔ تو کسی نے کہا حضرت وہ سایہ ہے تو سائے کے اندر تو کھڑے ہو جائے، سایہ دیوار کا، آپ دھوپ کے اندر آ گئے۔ انہوں نے کہا اصل میں نے صاحب مکان سے قرضہ لینا ہے، میں سائے کے اندر اس لیے نہیں کھڑا ہو رہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ قرضے کے اوپر نفع لینا بن جائے۔ تو فرمایا کہ قرضے کے اوپر نفع لینا سود کے زمرے کے اندر آتا ہے۔ آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہوا، اس قرضہ کے اوپر آپ نے جو نفع لیا ہے نا، یاد رکھے وہ سود کے زمرے کے اندر آتا ہے۔ یہاں پر اللہ جانے یا باہر ایک شخص میرے پاس ہے کہ ہم مکان گروی دیتے ہیں اور پھر اس مکان کو گروی دے کر آگے کرائے کے اوپر چڑھا دیتے ہیں اور اس کا کرایہ خود رکھتے ہیں۔ تو علماء نے اس سے منع کیا ہے، یہ سود کے زمرے کے اندر ہے۔ کیوں؟ آپ نے اصل میں دیت، اس کا مطلب ہوتا ہے، گروی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے ضمانتاً کوئی چیز رکھ لی ہے اور اس کو قرضہ دے دیا ہے، اس وجہ سے کہ اگر یہ بندہ قرضہ لٹانے کے قابل نہ ہوگا، اس میں صلاحیت نہ ہوگی، تو یہ چیز اس کو میں بیچنے کا حق رکھتا ہوں گا، بیچ کر جو میرا قرضہ بنے گا وہ میں رکھ لوں گا، باقی جو بچے گا اس کو واپس دینا پڑے گا۔ اور گروی رکھی ہوئی چیز علماء فرماتے ہیں وہ امانت ہوتی ہے۔ گروی رکھی ہوئی چیز کیا ہوتی ہے؟ بس اتنا اختیار ہوتا ہے کہ یہ چیز ہوتی ہے کہ اگر وہ قرضہ آپ کو نہیں دے پا رہا، یا اس میں صلاحیت نہیں ہے، وہ قابلیت نہیں ہے، یا وہ بالکل مالی طور پر کنگال ہو گیا، کمزور ہو گیا، آپ اتنا کر سکتے ہیں کہ اس کو بیچ کر اپنا قرضہ اپنے پاس رکھ لے، بقیہ کا اس کو کیا کر دے؟ واپس کر دے۔ تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ دیوار کے سائے میں بھی کھڑے نہیں ہوئے، کہنے میں نے اس سے قرضہ لینا، کہیں ایسا نہ کہ میں سائے کے اندر کھڑا ہوں اور یہ سائے میں کھڑا ہونا، نفع لینا قرضے کے اوپر نہ بن جائے، اور میں نہیں چاہتا کہ قرضے کے اوپر کسی قسم کا نفع لوں۔ اور ایک جو موبائل کمپنیاں ہیں نا، انہوں نے ایک آفر بھی نکالی ہوئی ہے کہ اکاؤنٹ میں کچھ پیسے رکھیں اور آپ کو وہ ہر روز کے منٹس دیتے رہتے ہیں۔ اگر میرا خیال ہے کہ 1000 روپے رکھے 30 منٹ دیتے ہیں، 2000 روپے رکھے تو 60 منٹ دیتے ہیں، 3000 روپے سے اوپر کی رقم رکھے تو ڈیلی پہ آپ کو 100 منٹس فری کے دیے جاتے ہیں جو آپ استعمال کر سکتے ہیں اسی نیٹ ورک کے اوپر۔ تو علماء نے اس کے اوپر بھی فتویٰ دیا ہے کہ یہ جو آپ نے اکاؤنٹ میں رقم رکھی ہوئی ہے نا، یہ بھی آپ کا قرض ہے، آپ جب چاہیں اس کو کیش کروا سکتے ہیں، جب چاہیں نکلوا سکتے ہیں، تو جب چاہیں اس رقم کو واپس پورا لے سکتے ہیں، تو پھر یہ آپ نے ان کو قرضہ دیا ہوا ہے، اور یہ قرضہ کے اوپر جو آپ کو ڈیلی بیس پہ وہ فی منٹس دے رہے ہیں، وہ چاہے 30 60 یا 100 ہوں،
تو علماء نے فرمایا کہ ہرگز نہ لیے جائیں، یہ بھی سود کے زمرہ کے اندر ہی آتے ہیں۔ ضمناً میں نے کہا آپ کو یہ مسئلہ بھی کیا کر دوں، بتا دوں، دعوت اسلامی، مفتی اکمل قادری صاحب، دیگر بڑے بڑے مستند علماء کرام نے اس سے کیا کیا ہے، منع کیا ہے کہ یہ استعمال نہ کیے جائیں۔ تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دیوار کے سائے میں بھی کھڑے نہ ہوئے، کسی اور کے پاس سے آپ نے کسی سے قرضہ لینا تھا تو وہ مسلمان نہیں تھا، مجوسی تھا، آپ جا رہے تھے، جب اس کے گھر میں پہنچے واپس آنے لگے تو آپ کی چپل سے تھوڑا سا کیچڑ اٹھا اور اس کی دیوار کے اوپر لگ گیا۔ پرہیزگاری اور تقوی دیکھیں، جب اس کی دیوار کے اوپر لگا نا تو آپ دیوار کے ساتھ بیٹھ گئے، وہ بھی آ گیا۔ اب آپ سوچ رہے کہ اگر میں اس کیچڑ کو اتاروں تو دیوار کی مٹی ساتھ آ جائے گی، یہ غلط ہے۔ کیچڑ کو اتاروں تو دیوار کی مٹی، تقوی اور پرہیزگاری دیکھیں، دیوار کی مٹی ساتھ آ جائے گی۔ اگر میں نہ اتاروں تو اس کی دیوار کو گندا کر دیا۔ وہ اوپر سے آیا اور اس نے دیکھا کہ امام صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، حیران ہو گیا، کہنے کہ آپ یہاں کس لیے بیٹھے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میرا مسئلہ یہ ہے، تو حل کر، یہ تیری دیوار ہے، میں یہ سوچ رہا ہوں میری چپل سے کیچڑ تیری دیوار کے اوپر لگا ہے، کیچڑ ہٹاتا ہوں تو دیوار کی مٹی ساتھ آتی ہے، نہیں ہٹاتا تیری دیوار گندی ہوتی ہے، تو بتا میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا جی اس کیچڑ کو چھوڑیں، جو دل کا کیچڑ تھا پہلے اس کو صاف کریں۔ اتنی پرہیزگاری، اتنا تقوی، ان کا کیا، انہوں نے کہا آپ اتنے پرہیزگار، اتنے تقوی والے ہیں، آپ اس چیز کا خیال رکھتے ہیں اور میرا دل گندا ہو چکا ہے، میں نے اس چیز کا خیال نہیں رکھا، کلمہ پڑھا ہے مجھے مسلمان کرے۔ اسی وقت کلمہ پڑھ کے کیا ہو گیا، مسلمان ہو گیا۔